بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام ملک شاہزیب ہے اور آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ یہ شیئر کروں گا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا، زمین، آسمان، پہاڑ، انسانات، حیوان، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے کیسے بنایا ہے۔ تو چلیں چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم، یعنی کہ جب کچھ بھی نہیں تھا، نہ زمین تھی، نہ آسمان تھا، نہ پہاڑ تھا، نہ انسان تھے، نہ حیوانات تھے، کچھ بھی نہیں تھا، اس وقت صرف اللہ تعالیٰ کی ذات تھی۔ اللہ تعالیٰ یہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ میں نے زمین اور آسمان کو 6 دنوں کے اندر پیدا کیا۔ پھر ایک جگہ پہ اور اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ 6 دنوں میں کیسے پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے 2 دنوں کے اندر زمین کا بنیادی ڈھانچہ بنایا، پھر جو اگلے 2 دن تھے اس کے اندر زمین کے اندر جتنی بھی چیزیں جیسے پہاڑ وغیرہ، جتنی بھی چیزیں زمین کے اندر ہیں وہ ساری اللہ تعالیٰ نے بنائی، اور اس کے بعد جو اگلے 2 دن تھے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے آسمان بنایا۔ تو یہ بیسیکلی اللہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ بیسیکلی ایک دھواں تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس سے اور زمین سے کہا کہ میرے حکم کے مطابق جھک جاؤ، جیسا میرا حکم ہے، تو چاہے خوشی سے یا ناگواری سے، لیکن ان دونوں نے کہا کہ ہماری کیا مجال ہے کہ ہم آپ کا حکم نہ مانیں، ہم دونوں خوشی سے حاضر ہیں آپ کے حکم کے لیے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس دھوئیں سے 7 آسمان کریٹ کر دیے۔ پھر سورہ ملک میں اللہ فرماتا ہے کہ 7 آسمان کیسے اس نے کریٹ کیے۔ اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ ایک آسمان کے اوپر دوسرا، دوسرے آسمان کے اوپر تیسرا، اور تیسرے آسمان کے اوپر چوتھا، اس طرح کر کے لیئرز میں جو ہے 7 آسمان اللہ تعالیٰ نے بنائے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے اسی سورہ ملک کے اندر کہ جو نیچے والے آسمان ہیں اس کو ہم نے ستاروں سے آراستہ کیا، مطلب جو نیچے والے آسمان ہیں، ہم لوگ نیچے والے آسمانوں میں رہتے ہیں، تو جو نیچے والے آسمان ہیں نا، اس پہ اللہ تعالیٰ نے ستارے لگا دیے ہیں تاکہ خوبصورت لگے۔ رات کو ستارے آسمان پر ہم لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کتنی خوبصورت آسمان بنا دیا ہے، ستارے لگائے ہیں۔ اور ایک چیز اللہ تعالیٰ اور فرماتا ہے کہ ان ستاروں کو شیطان کو مارنے کا ایک ذریعہ بنایا ہے۔ وہ کیسے، وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ تو بیسیکلی یہ ہوتا تھا، پہلے جو جن ہوتے تھے نا وہ آسمان پہ چلے جاتے تھے تو اللہ تعالیٰ کی باتیں سن لیتے تھے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے وہاں پر جو ہے فرشتے مقرر کر دیے، تو آپ نے دیکھا ہوگا وہ ٹوٹتا ہوا ستارہ جو ہوتا ہے اکثر، تو وہ بیسیکلی اسی چیز کی نشانی ہے۔ یہی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بتایا کہ ان ستاروں کو شیطان کا مارنے کا ایک طریقہ بنایا ہے، کہ اب آسمان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے فرشتے کھڑے کر دیے، جن آسمان پر نہیں جا سکتے۔ اچھا آپ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے زمین آسمان تو بنا لیے، ٹھیک ہے۔ اب حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے روایت، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا ہے اور اس سے پہلے جنوں کو آگ سے پیدا کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ یہ بات تو کنفرم ہے کہ جن انسانوں سے پہلے اللہ تعالیٰ نے آگ سے پیدا کیے تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ جو جن تھے نا وہ کئی ہزار سال پہلے دنیا کے اوپر حکومت کرتے رہے ہیں، کئی ہزار سال پہلے زمین کے اوپر جتنے بھی حیوانات تھے اور نباتات تھے ان سے فائدہ اٹھاتے تھے۔ تو کئی جن تھے، پوری دنیا میں کئی جن تھے۔ تو پھر کیا ہوا کہ جنہوں نے کیا کیا کہ زمین کے اوپر فساد شروع کر دیا، خون خرابہ شروع کر دیا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی شروع کر دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو یہ حکم دیا کہ زمین کو فرشتوں کی آلودگی سے پاک کر دو۔ تو فرشتوں نے پھر جنوں کو مار کے جنگلات میں، پہاڑوں پر اور جو جزیروں پر، جو کہ جزیرہ وہ ہوتا ہے بیسیکلی جو کہ سمندر کے بعد چھوٹا سا ایک زمین کا ٹکڑا ہوتا ہے، تو وہاں پر جزیروں میں، پہاڑوں میں جو ہے، جنگلوں میں، درختوں پر، یہاں پر فرشتوں جنہوں نے مار کے زمین سے ان کو وہاں پر پہنچا دیا، نکال دیا، اس جگہ سے زمین کو انہوں نے پاک کر دیا۔ تو ابھی آپ نے دیکھا ہے کہ آج کل جو ہے جن جو موسٹلی ہوتے ہیں وہ قبرستان میں، جنگلوں میں اور درختوں پہ، سنسان جو جگہ ہوتی ہیں جہاں پہ کوئی نہیں رہتا، وہاں پر جن وغیرہ زیادہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد کیا ہوا کہ انہی جنوں میں ایک جن تھا، اس کا نام تھا عزازیل۔ اس جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت علم عطا کیا تھا اور یہ بہت اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہوتا تھا اور بہت زیادہ نیک تھا۔ تو فرشتوں کے ذریعے اس نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اے اللہ تعالیٰ، میں ان فساد کرنے والے جنوں میں نہیں تھا، نہ میری اولاد میں کوئی ایسا جن تھا کہ جس نے تیری نافرمانی کی ہو، جس نے زمین کے اوپر فساد پھیلایا ہو، تو مجھے نہ نکالا جائے۔ پھر اس کے پاس علم بہت زیادہ تھا اور یہ اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ عبادت کیا کرتا تھا، یہ بہت زیادہ نیک تھا۔ تو اس نے یہ سوچا کہ اب اللہ تعالیٰ نے زمین سے تو سارے جنوں کو نکال دیا ہے، تو اب ایک میں ہی ہوں، مجھے نہیں نکالا اللہ تعالیٰ نے۔ تو اس نے اللہ تعالیٰ کی اور زیادہ عبادت شروع کر دی۔ زمین کے اوپر جب بھی اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم
کام ہوتا تو فرشتوں سے پہلے یہ اللہ تعالیٰ کا کام کر دیتا تھا. اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت زیادہ طاقت بھی دی تھی. تو اس نے یہ سوچا کہ اب اللہ تعالیٰ نے سب جنوں کو نکال دیا, اب زمین کے اوپر اللہ تعالیٰ مجھے اپنا خلیفہ مقرر کرے گا, مجھے اپنا خلیفہ بنائے گا, مجھے حکومت دے گا پوری زمین کے اوپر. تو اس نے اور زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت شروع کر دی. تو کرتے کرتے کیا ہوا کہ ایک دن اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے ارشاد فرمایا, قرآن مجید میں ہے کہ میں زمین کے اوپر اپنا ایک خلیفہ بنانے لگا ہوں. فرشتوں نے یہ سوچا کہ اللہ تعالیٰ کوئی نئی مخلوق جو پیدا کرنے لگا ہے وہ بڑی نیک ہوگی, لیکن جب ان کو یہ پتہ چلا کہ اس میں اللہ تعالیٰ کے نیک لوگ بھی ہوں گے اور نافرمانی کرنے والے لوگ بھی ہوں گے, تو فرشتوں نے بڑی حیرت سے پوچھا کہ اے اللہ تعالیٰ, کیا تو ایسی مخلوق پیدا کرے گا جو زمین کے اوپر خون خرابہ اور فساد مچائیں گے؟ ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بے شک جو میں جانتا ہوں وہ تم لوگ نہیں جانتے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ زمین پر جاؤ اور مٹی لے کر آؤ. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام جب زمین کے اوپر گئے, مٹی لینے لگے, زمین نے پوچھا کہ آپ مٹی کیوں لے کر جا رہے ہیں؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مٹی کو بتایا کہ میں مٹی اس لیے لے کر جا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ایک نئی مخلوق پیدا کرنے لگا ہے جو کہ کیا کرے گی, جس میں نیک لوگ بھی ہوں گے, ٹھیک ہے, اور ان کو جنت میں ڈالا جائے گا, اور جو برے لوگ ہوں گے ان کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کریں گے تو ان کو جہنم کی آگ میں وہ لوگ جلیں گے. تو زمین نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی عزت کی پناہ مانگتی ہوں میں کہ مجھ سے مٹی نہ لے کر جاؤ, کہ کچھ لوگ جو ہوں گے وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کریں گے, تو اس لیے مجھ سے مٹی نہ لے کر جاؤ, وہ جہنم کی آگ میں جلیں گے. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام واپس چلے گئے اللہ تعالیٰ کے پاس, اور اللہ تعالیٰ کو انہوں نے کہا کہ اے اللہ, تیری عزت کی خاطر میں مٹی نہیں لا سکا. تو پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرافیل اور حضرت میکائیل علیہ السلام کو بھیجا, وہ بھی گئے زمین کے پاس آئے. زمین نے پھر اسی طرح فریاد کی تو وہ بھی مٹی نہیں لے کر جا سکے. پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو حکم دیا, وہ گئے تو زمین نے اسی طرح ان سے فریاد کی, ریکویسٹ کی کہ مٹی نہ لے کر جائیں. تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہا کہ میرے اوپر اللہ تعالیٰ کا حکم ہے, میں اس کا پابند ہوں, اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی کہے گا تو میں اس کا پابند ہوں, میرے لیے تیری فریاد کچھ معنی نہیں رکھتی. وہ مٹی لے کر چلے گئے. اور مٹی کیسے لے کر گئے تھے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مٹی حضرت اسرائیل علیہ السلام ڈیفرنٹ طرح کی مٹی لے کر گئے تھے, کہ سفید مٹی بھی تھی, کالی مٹی بھی تھی, سیاہ بھی تھی, سرخ بھی تھی, نرم مٹی تھی, جو سخت مٹی تھی, ہر طرح کی جو مٹی تھی نا وہ لے کر گئے تھے. پھر اس سے اللہ تعالیٰ نے جب انسان بنایا تو اس وجہ سے اس ڈیفرنٹ طرح کی مٹی سے انسان کو بنایا گیا ہے, ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ انسان بہت زیادہ کالے ہوتے ہیں, کچھ انسان بہت زیادہ گورے ہوتے ہیں, کچھ سانولے ہوتے ہیں, ڈیفرنٹ رنگ ہوتے ہیں انسانوں کے. تو وہ اس وجہ سے ہوتے ہیں کیونکہ وہ جو مٹی سے بنایا گیا انسان کو وہ ڈیفرنٹ طرح کی مٹی تھی, ڈیفرنٹ کلرز کی مٹی تھی. تو اس کے بعد وہ مٹی حضرت اسرائیل السلام لے کے, ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کہا کہ وہ مٹی خانہ کعبہ اور صفا مربع کے درمیان جگہ ہے, وہاں پر وہ مٹی رکھوائی, اور اس مٹی کے اوپر 40 دن تک بارش کی. کہتے ہیں 39 ڈیز جو تھے نا اس پہ غم کی بارش تھی اور ایک دن خوشی کی بارش تھی. تو اس وجہ سے جو ہے نا وہ انسان جو ہے وہ زیادہ تر پریشان رہتا ہے, غم میں رہتا ہے, اور کم جو ہے وہ خوش رہتا ہے, کیونکہ ایک دن خوشی کی بارش تھی اور 39 دن غم کی بارش تھی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ اس مٹی کو جو فرشتے ہیں وہ جنت میں لے کر آئے, اور جنت میں لے کے آنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے اس مٹی سے جو حضرت آدم علیہ السلام کا مجسمہ بنایا اور اس کو وہیں پہ کچھ عرصے کے لیے چھوڑ دیا. فرشتے آتے تھے, دیکھتے تھے حیرت سے کہ یہ کیا چیز ہے. تو انہی کے اندر وہ جو ایک جن تھا عزازیل, وہ بھی آتا تھا, وہ بھی آ کے دیکھتا تھا, اس کو دیکھتا تھا, اور اس کو جو ہے وہ کیونکہ اب اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ خلیفہ تو میں ایک نئی مخلوق پیدا کرنے لگا ہوں, اس کو زمین کے اوپر اپنا خلیفہ بناؤں گا, لیکن اس کی خواہش تھی کہ میں بنوں گا. وہ یہ سوچتا تھا, اس کو پھر جیلسی ہوگی انسان سے کہ اب اللہ تعالیٰ کو مجھے بنانا چاہیے تھا, میں اللہ تعالیٰ کی سب سے زیادہ عبادت کرتا ہوں, لیکن اللہ تعالیٰ اس کو بنا رہا ہے, مٹی سے بنا رہا ہے, اس کو اللہ تعالیٰ زمین کے اوپر خلیفہ بنائے گا. اس کے اندر اس حضرت آدم علیہ السلام کے لیے, انسان کے لیے جیلسی شروع ہوگی. تو وہ آتا, عزازیل بھی آتا, اور وہ جو حضرت آدم علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ مجسمہ بنایا تھا اس کو ٹھوکر مارتا, اور اس سے آواز آتی تھی, ٹھیک ہے. جیسے مٹی کا خالی برتن نہیں ہوتا, اس کو کوئی ٹھوکر مارے یا اس کو اس طرح کر کے کرے تو اس سے آواز آتی ہے, ٹھیک ہے. تو بالکل اسی طرح آواز آتی تھی, کھنکتا تھا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا ہے کہ انسان کو کھنکتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا ہے, ٹھیک ہے. کھنکتی ہوئی یعنی کہ بجنے والی مٹی سے, یعنی کہ جس کو ایسے کرو نا تو وہ آگے سے بچتا تھا, جیسے مٹی کے برتن کو اس طرح کرو تو وہ بچتا ہے. تو اس لیے کھنکتی ہوئی مٹی سے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے انسان کو پیدا کیا ہے. تو اس کے بعد وہ فرشتے آتے تھے, دیکھتے تھے. تو اس کے بعد کیا ہوا کہ یہ جو جن تھا عزازیل, یہ
جب اس نے مجسمہ دیکھا تو یہ فرشتوں سے کہتا تھا کہ گھبراؤ نہیں، یہ جو ہے چلنے میں بڑا کمزور ہوگا، ٹھیک ہے، اگر اتنے زیادہ کھا لیا تو یہ مطلب کمزور ہوگا۔ تو وہ اس کی بات ٹھیک تھی، کیونکہ اب دیکھیں نا، انسان جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی، اگر ہم بہت زیادہ کھا لیں تو ہم بیمار ہو جاتے ہیں، ہم سے اٹھنے نہیں ہوتا، اور اگر کھائیں نا تو ہم کمزور ہو جاتے ہیں، ہمیں کمزوری ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور چلنے پھرنے میں بھی ہم اتنے طاقتور نہیں ہیں جتنے جن ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس لحاظ سے وہ بات اپنی ٹھیک کر رہا تھا، لیکن جب اس نے بائیں طرف سے سینہ دیکھا تو سینے میں اس نے دیکھا کہ وہ جو ایک ڈبہ سا تھا، تو اس نے فرشتوں سے کہا کہ یہ جو ڈبہ ہے یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی، نہ تو اس کا کوئی دروازہ ہے، اس کی مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ ہو سکتا ہے کہ اسی کی بیس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس کو زمین کے اوپر اپنا خلیفہ مقرر کر رہا ہے۔ تو وہ دل کی بات کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے دل تو فرشتوں کو نہیں نہ دیا، وہ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت ہی کر سکتے ہیں، لیکن انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے کہ وہ اچھے کام بھی کر سکتا ہے، برے کام بھی کر سکتا ہے۔ تو وہ بات اس کی بالکل ٹھیک تھی۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو ہے حضرت آدم علیہ السلام کو کچھ عرصے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کے اندر جو ہے وہ روح کو حکم دیا کہ روح جو اے روح تو حضرت آدم علیہ السلام کے اندر داخل ہو جا۔ تو وہ جب حضرت آدم علیہ السلام کے اندر روح داخل ہوئی، ٹھیک ہے، تو وہ جب ان کی یہ گردن تک پہنچی تو حضرت آدم علیہ السلام کو چھینک آئی، انہوں نے کہا الحمدللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس چھینک کا پھر جواب دیا۔ تو یہ جو ہوتا ہے چھینک کا جواب جو ہے نا، فرسٹ ٹائم اللہ تعالیٰ نے دیا تھا، ٹھیک ہے، جو کہ آج جب بھی چھینک آتی ہے ہم الحمدللہ کہتے ہیں، وہ جو سن رہا ہوتا ہے وہ جواب دیتا ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ سن رہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، تو چھینک کا جواب اس لیے دیتے ہیں۔ اس کے بعد وہ جب سینے تک پہنچی نا روح، تو حضرت آدم علیہ السلام کو بھوک فیل ہوئی، بھوک محسوس ہوئی، تو انہوں نے کوشش کی کہ میں اٹھوں، اٹھنے کی کوشش کی تو ایک دم گر گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہیں پہ کہا کہ جو پیدا ہونے والا انسان ہے وہ جلد باز، یعنی کہ جو انسان ہے پیدا ہونے والا، ابھی پیدا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ بڑا جلدی بازی ہے، یعنی جلدی کرتا ہے، جلد باز ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جب روح ہوگی اس کے اندر داخل، تو حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے لیے فرشتوں کو کہہ کے جنت سے کپڑوں کا جوڑا منگوایا، وہ ان کو پہنایا گیا، ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بڑی عزت سے ان کو تخت کے اوپر پہنایا، اور آج جمعے کا دن تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیا۔ تو اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی۔ اسی ویڈیو کا پارٹ 2 میں نے بنایا، آپ کے سامنے اسکرین پہ آ چکا ہے۔ اس میں یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد آگے کیا ہوا تھا، وہ کلک کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو میری ویڈیو آپ کو کیسے لگی ہے کمنٹ کر کے آپ مجھے بتائیں، اور میرا چینل لازمی سبسکرائب کرنا، اپنا خیال رکھنا، بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ۔